ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا نوشیروان سے کہے گی کہ اگر فرحہ آپ کے لیے اتنی ہی اہم ہے کہ آپ مجھ سے چوری چوری اس سے ملتے ہیں اور اس سے ملنا نہیں چھوڑ سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ہاں، لیکن اس سے نکاح کرنے سے پہلے آپ کو مجھے چھوڑنا ہوگا۔ دراصل دعا جب سنتی ہے کہ بابا سائیں نوشیروان سے کہتے ہیں کہ وہ ماضی جسے ہم بھلا چکے تھے تم ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے لے آئے ہو، اور پھر نوشیروان سے پوچھتے ہیں کہ فرحہ کے ساتھ آخر تمہارا کیا تعلق ہے، کیوں تم چوری چھپے اس سے ملنے جاتے ہو اور کئی گھنٹے اس کے گھر پہ گزارتے ہو۔ یاد رکھو کہ ہم تم سے دور رہتے ہیں لیکن تم سے بے خبر نہیں رہتے۔ تو ایک طرف تو نوشیروان اپنے بابا سائیں کی بات سن کے بہت سہم جاتا ہے، وہیں پر دعا کا دل بھی دھک سے رہ جاتا ہے، کیونکہ نوشیروان نے تو دعا سے یہی کہا تھا کہ میرا اب فرحہ سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نوشیروان جو رات کو دیر سے آتے ہیں تو وہ فرحہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعا سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ اسے فرحہ کی دھمکیاں بھی یاد ہیں جو کہہ رہی تھی کہ میں نوشیروان کو تم سے چھین کے ہی رہوں گی۔ اور پھر اماں سائیں جب دعا کو سمجھاتی ہیں کہ اپنے سر کے سائیں پر اعتماد کرنا تو بہت اچھی بات ہے، بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن نظر بھی رکھنی چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ تو اماں سائیں کی نصیحت سے دعا کو ایک حوصلہ بھی ملتا ہے کہ بے شک میں ایک بیوی ہوں لیکن اپنے شوہر کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا میرا پورا حق ہے۔ دوسری طرف فرحہ نوشیروان سے بے عزتی کروانے کے بعد زہریلی ناگن بن چکی ہے، اسے عجیب و غریب میسیجز کرتی ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی اور مرنے سے پہلے تمہیں بدنام کر کے جاؤں گی کہ مجھے اپنی جان لینے پر مجبور اس نوشیروان غزنوی نے کیا ہے، جو محبت کے دعوے تو مجھ سے کرتا رہا لیکن شادی کسی اور سے کر لی۔ نوشیروان تو فرحہ کی مسلسل کالز اور میسیجز سے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دعا بھی نوشیروان کی پریشانی نوٹ کر رہی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ فرحہ کالز کرنے سے باز نہیں آ رہی، تو وہ سوچتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے خود فرحہ سے فیس ٹو فیس بات کر لینی چاہیے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ اب ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں تو یہی دکھایا گیا ہے کہ دعا فرحہ سے ملنے پہنچ جاتی ہے۔ فرحہ جو کہ اپنی میڈ کو آوازیں دیتی ہے کہ دیکھو دروازے پر کون آیا ہے، لیکن جب میڈ بات نہیں سنتی تو فرحہ خود ہی اٹھ کے دروازہ کھولتی ہے اور سامنے دعا کو کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ یہ میرے گھر کی دہلیز پر آخر کیسے پہنچ گئی۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ دعا فرحہ سے کہے گی کہ جس طرح سے تم نوشیروان کو دن رات کالز کرتی ہو لیکن وہ تمہیں اگنور کرتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بتا دو کہ آخر تم نوشیروان سے چاہتی کیا ہو، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں اور میں اسے اس طرح سے پریشان نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ تمہاری وجہ سے ہو یا کسی اور کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر ممکن ہے کہ فرحہ دعا سے کہے کہ تمہارے ساتھ شادی مجھے نہیں پتا کہ اس نے کس مجبوری کے تحت کی ہے، بہرحال کیونکہ میں اس کی فرسٹ لو ہوں اور پہلی محبت آدمی کبھی بھی نہیں بھول سکتا، ورنہ اور کیا وجہ ہے کہ میری تھوڑی سی تکلیف پر وہ بھاگا چلا آتا ہے میری طرف۔ اور دعا سے کہے گی کہ اگر تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ تو مجھے پتا ہے نوشیروان مجھ سے نکاح کر لے گا۔ تو ممکن ہے کہ یہاں پر دعا اور فرحہ کے درمیان میں کمٹمنٹ ہو اور دعا فرحہ کو چیلنج کرے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے نوشیروان کی زندگی سے چلے جانے کے بعد وہ تم سے نکاح کر لے گا تو میں نوشیروان سے خود اس مسئلے پر کھل کے بات کروں گی، اور اگر وہ بھی یہی چاہتا ہے تو میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اب دعا جب نوشیروان سے بات کرے گی کہ اگر آپ فرحہ سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے، آپ کو میرے سے چوری چوری اس سے ملنے جانا پڑتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ہاں، لیکن اس سے نکاح کرنے سے پہلے آپ کو مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا اور اس رشتے کو ختم کرنا ہوگا۔ لیکن نوشیروان تو دعا کی یہ بات سن کر حیران رہ جائے گا کہ آخر دعا نے یہ بات کی تو کی کیسے، اور دعا سے کہے گا کہ ایک بات یاد رکھو کہ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو دعا کہتی ہے پھر آپ کیوں جاتے ہیں اس کے پاس، کس حق سے وہ آپ کو فون کالز کرتی رہتی ہے دن رات؟ اگر وہ آپ کے لیے اتنی ہی اہم ہے تو پھر آپ اسے اپنا لیں، چلے جائیں اس کے پاس اور مجھے چھوڑ دیں۔
لیکن اب نوشیروان کی برداشت جواب دے جاتی ہے، دعا کو دو ٹوک کہتا ہے کہ بس اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا، تم سے محبت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری ہر ناجائز بات بھی میں مان لوں گا، نہ تو میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا اور نہ ہی اس فرحہ کو کبھی اپناؤں گا۔ دعا کو نوشیروان کی یہ ڈانٹ بھی بہت اچھی لگے گی اور اس کا دل پرسکون ہو جائے گا کہ فرحہ کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، نوشیروان صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف دعا کو اپنی بہن فضا کا بھی بہت احساس ہے، جب سے ثانیہ نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے فضا آپی کو دن رات تانے پڑتے ہیں، مار پڑتی ہے، حتیٰ کہ ان کا بچہ تک ضائع کر دیا گیا، تو دعا سوچتی ہے کہ میری وجہ سے ہی فضا کی زندگی خراب ہوئی ہے، میں ہی اس کی زندگی میں خوشیاں واپس لاؤں گی۔ اس لیے اس بار جب وہ فضا سے ملتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ فضا، تمہیں میری وجہ سے یہ سب برداشت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں ثانیہ سے سب سن چکی ہوں کہ تمہارا شوہر اور تمہاری ساس کتنے ظالم ہیں، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں خود ان کے گھر جاؤں گی، میں ان کو ساری تفصیل بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس میں میری ذرا برابر بھی غلطی نہیں تھی۔ بہرحال اس کے باوجود بھی میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں گی، ان کے پاؤں پڑوں گی، ان سے رو رو کر معافی مانگوں گی کہ میری کسی بھی غلطی کی سزا میری بہن کو نہ دیں، اگر ان لوگوں نے کوئی سزا دینی بھی ہے تو مجھے دے دیں، کیونکہ اگر کچھ غلطی ہے تو صرف میری ہے، میں ہی گناہ گار ہوں کہ میں نے ایک ایسے شخص پر اعتماد کیا، اس کی محبت کو سچا سمجھا جو کہ ایک جھوٹا اور منافق انسان تھا۔ فضا یہ بات گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ اس کی بہن کسی کے آگے جھکے، کسی سے معافی مانگے، اس لیے وہ دو ٹوک دعا سے کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کیا تم اتنی ہلکی ہو کہ کسی کے آگے جھکو، کسی کے آگے گڑ گڑاؤ، کسی سے معافی مانگو؟ نہیں، میری بہن اتنی ہلکی نہیں ہے، جس پر دعا کہتی ہے کہ جب تم میرے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہو تو کیا میں تمہارے لیے اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتی؟ اور ان دونوں بہنوں کو تو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ ان دونوں کا گناہ گار دراصل ایک ہی آدمی ہے، ایک بہن کو بدنام کر کے دوسری بہن کو اسی بدنامی کے طعنے دینے والا یہ فراز، جب اس کی اصلیت کھل کر سب کے سامنے اور خاص طور پہ اس کے اپنے گھر والوں کے سامنے آئے گی تو اس کا تو حشر بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ بہرحال دوسری طرف فراز کی بہن سنبل، جس کا بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، لڑکا بہت اچھی جاب کرتا ہے اور آؤٹ آف کنٹری رہتا ہے، لیکن سنبل اس رشتے کو لے کر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اب فضا جب سنبل سے کہتی ہے کہ سنبل رشتہ تو بہت اچھا ہے اور میں نے تمہارے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ سنبل یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس نے مجھے ہی ڈانٹ دیا اور مجھے صاف طور پہ منع کر دیا ہے کہ میری بہن کے میٹرز میں آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سنبل اپنی بھابھی کو اعتماد میں لے کر بتا ہی دیتی ہے کہ بھابھی، دراصل میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ فضا تو یہ سن کر گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی اس بات کا پتہ ہے؟ جس پر سنبل کہتی ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ، آپ ہی ہیں جسے میں نے اپنا رازدان بنا کر یہ بات بتائی ہے، پلیز کچھ بھی کر کے اس رشتے کو رکوائیں، کیونکہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈز میں بہت سے ٹویسٹ آنے والے ہیں۔ ایک طرف تو جب کشمالہ کو پتہ چلے گا کہ اماں سائیں بابا سائیں دعا سے ملے ہیں اور اسے اپنی بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کر کے اسے دعائیں دے کر آئے ہیں، تو وہ تو جل بھن کے خاک ہو ہی جائے گی۔ دوسری طرف جب فرحہ کو پتہ چلے گا کہ نوشیروان نے دعا کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ اسے چھوڑ کے وہ فرحہ کو اپنائے گا، تو فرحہ کو بھی اپنی اوقات نظر آ ہی جائے گی۔ اور سب سے زیادہ انتظار تو یقیناً سب کو اس بات کا ہے کہ اس فراز کا اصل چہرہ نکل کے دعا، فضا اور باقی سب گھر والوں کے سامنے آئے۔ تو آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اس فراز کو جلد سے جلد اس کے کیے کی سزا ملے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔